أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم شروع کریں گے 12ویں آیت نمبر ہے سورۃ الحجرات کی، انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے. جو گزشتہ آیات ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کچھ عادات تھیں، ان کا بتلایا گیا کہ ان عادات سے منع فرمایا جائے. لا یسخر قوم من قوم، اور القاب، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے. اور پھر ایک پیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پیمانہ کیا ہونا چاہیے. تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انشاءاللہ اس کے متعلق آج ہم لوگ باذن اللہ پڑھیں گے. اور القاب کے متعلق فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو القاب سے یاد نہ کرو یا ایک دوسرے کو القاب نہ دو. اس کے بارے میں جو مفسرین نے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انصار کے یعنی 3-4 نام ہویا کرتے تھے. ہر شخص کے 2 یا 3 نام ہوتے تھے. ایک تو اس کا اپنا نام ہوتا تھا اور باقی القاب ہوتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نئے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. کسی کا کوئی نام کسی کو کہتے ہوئے سنا یا تو اس کو اسی نام سے پکارا. تو کبھی انصار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کبھی ان کو تھوڑا سا ناگزیر گزرتا، ان کو ناپسند آتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے کیوں پکارا ہے، یا پھر انصار ہی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فلانا نام پسند نہیں ہے، فلانے سے بلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غصہ آیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ کیا 2-2 3-3 نام ہے. تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت تھی، یہ آیت جو ہے وہ نازل کی، لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑائے ایک قوم کسی قوم کا. اور اس کے بعد القاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
ایمان کے بعد انسان کا فسق والے کام کرنا وہ سب سے بری چیز ہے کہ اس پر نام یہ آ جائے کہ یہ بندہ فسق والے کام کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اب یہ وہی آداب ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھلانا چاہ رہے ہیں یا بتلانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ان چیزوں سے دور رہیں اگر اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور اس ایک مسلمان معاشرہ وہ بنانا چاہتے ہیں، یا اس مسلمان معاشرے کی اساس کیا ہوتی ہے۔ ابھی تک وہی آداب چل رہے ہیں، اور یہی بات ہے کہ مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس چیز کے بارے میں کہ ان آداب کو اگر ہم لوگ قانون کی شکل دیں تو بہت سارے قانون بن سکتے ہیں۔ یہ سورہ حجرات کے اندر جو آداب اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، ان کو اگر آئین کے اندر داخل کیا جائے اور ان کو ایک قانون کی شکل دیں تو بہت سارے قوانین ایسے قوانین کہ ایک شخص دوسرے کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے ڈرے گا، کسی بھی طرح کی بھی کیسی بھی وہ بات ہو، وہ بات کرتے ہوئے پہلے سوچے گا کہ اچھا یہ قوانین ہیں ہماری شریعت کے، ہمارے ملک کے تو بعد میں آئے گی وہ چیز، لیکن ہماری شریعت کے 1 2 3 4 5 10 15 20 جو بھی قوانین ہیں وہ قانون پتہ ہوں گے۔ انسان کسی پر بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا کہ میں نے کس انداز سے کس شخص کے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ جیسے کہ ایک قانون بڑا یعنی شریعت کا قانون ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر جو عدالتیں ہیں اس پر ان قوانین کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے، جیسے کہ قذف کا قانون ہے، کسی کو گالی دینے کا۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے، یہ ہمارے اساتذہ ذکر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے اور وہ جس بندے کو گالی دی وہ بندہ عدالت میں چلا جائے، محکمے میں چلا جائے، تو اس پہ قذف کی سزا آج بھی لگتی ہے۔ قاضی جو ہے قذف کی سزا اس پر اپلائی کرتا ہے، لگاتا ہے اس کو قذف کی سزا، اگر وہ اس کو ثابت نہ کر سکے، جو گالی اس نے دی اس گالی کو، اس چیز کو ثابت نہ کر سکے، یہ سزا آج بھی لگتی ہے۔ اس لیے لوگ اگر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس طرح کے قوانین ہوں گے تو امن کا دورہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اجتناب کرو، دور رہو، کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے، گمان کی جو معاملات ہیں ان میں سے بہت سارے گمان سے دور رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان کا کچھ حصہ بڑا گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور عادات اور کچھ اور مختلف چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر اجتنبوا، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے دور رہو، پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ حصہ گمان کا وہ کیا ہے، وہ گناہ ہے۔ اب علماء نے، آپ نے یہ جو ہے وہ نوٹ کیا ہوگا، میں نے کہا بڑا گناہ ہے، یہاں پر آیت کے اندر بڑے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت گمان سے منع فرمایا، پھر اس کے بعد کہا کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں گناہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا جو گمان ہے وہ گناہ کے مقام پر ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ جو تھوڑے کا گناہ ہے وہی اتنا زیادہ ہے کہ جو بہت زیادہ گمان انسان کے دل میں آتا ہے نا اسی سے دور رہیں، جو بہت زیادہ۔ اور یہی بات ہے کثیر من الظن بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے استعمال کیا کہ انسان کے دل میں گمان آتا ہی بہت زیادہ ہے۔ گمان کے متعلق ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ظن ہے، گمان وہ کیا ہے، اس چیز کو یعنی اس کو کیا کہیں گے گمان کو۔ پہلے تو یہ چیز انہوں نے فرمائی کہ انسان کے دل کے اندر کسی شخص کے متعلق ایسی بات آنا جس کی کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ گمان ہے۔ اب یہاں پر جس چیز کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس گمان پر یقین کرنے والی بات ہے کہ جب آپ کے دل میں گمان آئے، اس لیے دل کے اندر گمان آنا وہ گناہ نہیں ہوگا جب تک اس پر یقین اور اس پر یقین نہ کیا جائے اور اس کو سچ نہ سمجھا جائے۔ اس لیے شریعت کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتنائیں کہ اگر کسی شخص کے متعلق کوئی بات ذہن میں آئی، کسی شخص کو دیکھا، کوئی چیز ذہن میں آئی، اس سے جا کر پوچھ لیں
یقین کریں اس چیز کا. جیسے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً فتح مکہ کے موقع پر حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ تھے، تو انہوں نے جو اپنا پیغام بھجوایا مکہ والوں کی طرف، ایکچولی وہ مکہ والوں کی طرف نہیں تھا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف تھا. ان کے اپنے جو گھر بار والے تھے وہاں پر کچھ مال تھا، صرف ان کی طرف وہ جو خط تھا وہ صرف ان کی طرف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے بتلا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور صحابی کے ہمراہ بھیجا کہ جی فلانی عورت ہے اور اس مقام پہ تم لوگوں کو ملے گی. وہ مل گئی وہاں پر، اس سے خط نکلوا لیا. نکلا آیا حضرت عمر رضی اللہ، جب مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، غصہ آ گیا حضرت عمر کو. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی اضرب عنق هذا المنافق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عمر، منافق نہ کہو اور یہ گردن کاٹنے والی بات نہ کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حملک علی ذلک، اے حاطب کس وجہ سے کیا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی گمان نہیں آیا ہوگا، بات تو بڑا سخت شاید غصہ بھی آیا ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جس پیمانے پر تھے اور جو حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، شاید غصہ بھی نہ آیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے یہی سوچا کہ میں پہلے حاطب سے پوچھوں گا یہ کیا کیوں. ہمارے اندر سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، دل کے اندر بات آتی ہے اسی کو سچا سمجھتے ہیں، اپنے سے کچھ دلائل فرض کر کے کہ اس نے ایسے کیا تھا اور ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہو نہیں سکتا اس نے یہ کام اس وجہ سے نہ کیا ہو. اپنی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے واضح دلائل تھے، یعنی وہ خط بھیج دیا اور خط چلا گیا. حضرت حاطب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حاطب کیوں بتایا جا کر، وہاں پہ خبر پھیل جاتی، جیسے میں چاہتا تھا کہ بنا بتائے میں جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا پلان تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر چلنا چاہتے تھے، اور وہ فتح مکہ کو فتح اس پلان پر کرنا چاہتے تھے. تو یہ چیز اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطہ تھا اور پلان تھا، وہ بالکل ختم کر دینے والی تھی یہ چیز. اور فتح مکہ جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے فتوحات یا بہت بڑے سٹیپ میں سے ایک سٹیپ تھا، فتح مکہ کی طرف سٹیپ لینا، مکہ کی طرف جنگ کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب سے جنگ مولی فلانے سے سب کے، مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. یہ چند آخری غزوات جو تھے وہ پھر اس میں فتح مکہ تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور نصرت عطا فرمائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھ لیا، اتنا اہم جو موقع تھا اس کے باوجود ما حملک علی ذلک یا حاطب. اب بات یہی ہے کہ اس طرح کا عمل اصل میں منافقت کے اندر ہی آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انکار نہیں کیا کہ اچھا منافق نہ کہو، ایسا عمل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلن یا عمر، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ عمر، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے حاطب تم نے یہ بات کی، کس وجہ سے تم نے بتایا. تو حضرت حاطب کہتے ہیں میرے خاندان والے ہیں، مال متا ہے، میں بالکل بغاوت نہیں چاہتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے متعلق پتہ چلے، اور آپ لوگوں سے میں غداری نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ میری غداری کی بالکل نیت نہیں تھی. بس میرے گھر والے تھے، میں صرف اپنے گھر والوں کو باخبر کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ نکل جائیں مکہ سے. بس وہ حمیت اور وہ طبعی محبت جو ہوتی ہے انسان کے دل میں، وہ تو تھی، وہ اسی طبعی محبت کی وجہ سے یہ معاملہ اور یہ عمل ہوا حضرت حاطب سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظن کو جس طرح دور کیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے اس کے اندر فرمایا ان الظن اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات جو ہے نا انسان کے دل کا گمان ہوتا ہے، اور ہمارا یقین ہی سب سے جھوٹی بات پہ ہوتا ہے، ہمارا یقین ہی ہمارے دل کے گمان پہ ہوتا ہے. ہماری پہلے تو یہ ہے، ہماری ہمت نہیں ہوتی کسی بندے سے بات کرنے کی کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا تھا، مجھے برا لگا، یا اس کا سبب کیا تھا، کیوں. جا کے پوچھیں، اس کا سبب ہی مختلف نکلے. اور فعلاً اکثر ایسے ہوتا ہے، سبب مختلف نکلتا ہے، انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے میں نے کیوں گمان کیا، اور گمان کے بعد میں نے اس بندے کے بارے میں برا کیوں سوچا. کیونکہ گمان کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں اس شخص کے لیے غصہ اور اس شخص کے لیے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اخلاص اس شخص کے لیے ختم ہوتا ہے. سب سے پہلی چیزیں شیطان جو مارتا ہے نا وہ انسان، وہ پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں جن کے متعلق یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. القاب دینا،
یہ ظن کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کے دل میں بات آتی ہے, کوئی دل میں بات آئی, اس کی وجہ سے اس نے کچھ افتراضات کر لیے, لقب دیتا ہے بندہ, القاب دینا شروع کرتا ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا شروع کرتا ہے. کہ جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ ایک دوسری قوم کو دوسرے سے اچھا نہ سمجھو, اچھائی کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. تو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ آیات کے اندر یعنی ان چیزوں کی طرف, ان جو قوانین ہیں یا ان اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے لیتے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جائیں گی. اور سب سے آخری چیز یہاں پر جو ہے نا یہ گمان ہے ان آداب کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو کچھ چیزیں بیان کی وہ کچھ عرب کے جو بدو لوگ تھے ان کے متعلق اگلی آیات ہیں, لیکن یہاں پر جو خاص طور پہ آداب کا تعلق ہے, آخری چیز یعنی آداب کو اللہ تعالیٰ نے جو برے اعمال تھے ان کا تذکرہ کیا. یہ پہلا ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. اس کے بعد ان تمام کی جڑ کیا ہے؟ ون, گمان. اس لیے آپ فرمایا ان الظن اکذب الحدیث, سب سے جھوٹی بات ہے انسان کا کسی کے متعلق گمان کرنا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تجسسوا, نہ ہی تم تجسس کرو, ولا تحسسوا, اور نہ ہی تم لوگ تحسس کیا ہوتا ہے؟ تجسس اور تحسس کے اندر فرق یہ ہے کہ تجسس انسان کے چھپے ہوئے عیوب کے متعلق خبر لینا, یہ ہے تجسس. تحسس یہ ہے جس کا تحسس کا جو تذکرہ ہے اللہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. اس آیت کے اندر تحسس کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شاخ ہے تجسس کی, تحسس ایک چھوٹی شاخ ہے جو آپ کہہ لیجئے کہ تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر اس آیت کی. فرماتے ہیں ولا تجسسوا, نہ ہی تجسس کرو, ولا تحسسوا, تحسس یہ ہے کہ عام خبر لینا کہ بھئی دیکھتا ہوں میں یہ کیا کرتا ہے, کس طرح ہے, یعنی کسی عیب کی خبر نہ لینا لیکن بس اس کی ٹو میں لگنا, فضول اس کی ٹو میں کہ اچھا میں دیکھوں یہ کرتا کیا ہے کیا نہیں ہے, بلا وجہ بنا سبب. یعنی ایک تو یہ ہونا کہ کسی بندے کی کوئی وجہ ہو کہ یار میں جیسا کہ مثلاً کہ میں اس بندے کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا عمل کرتا ہے, کس طرح کیا کرتا ہے, اس کا مثلاً روزی روٹی کا معاملہ کیا ہے, اس طرح کے جو مسائل ہیں. تو حدیث میں اس تحسس سے بھی منع کیا. کیوں؟ آپ کو کیا پتا کہ جب اس بندے کو پتا چلے کہ اچھا یہ میری ٹو میں ہے, اس کو کیا پتا یہ تجسس میرے عیوب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے یا بس میری کوئی خبر لینے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے دل میں تو فوراً گمان پیدا ہوگا. اب گمان کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بند کر رہے ہیں آیت کے اندر اور اس حدیث کے اندر بھی جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں. آگے فرماتے ہیں ولا تنافسوا, اور نہ ہی تم لوگ آپس میں مقابلہ بازی کرو. مقابلہ بازی کس چیز کے اندر نہیں کرنی؟ دنیا کے معاملات کے اندر, دنیا طلب کرنے کے اندر مقابلہ بازی نہیں کرنی. جیسا کہ ایک حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ للفقر اخشى علیکم, اللہ کی قسم مجھے غربت کا ڈر نہیں تم لوگوں کے اوپر, مسلمان امت پہ مجھے غربت کا بالکل ڈر نہیں, کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. ہمارا یقین ہوگا, ہمارا یقین پکا بس یہ ہونا چاہیے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم نے مانگنا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ دیں اس سے راضی ہو جائیں ہم لوگ. اس کا کیا یعنی اس چیز کے اندر کیا اختلاف یا اس چیز کے اندر فرق کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فلانے بندے کو تو زیادہ رزق ملا اور وہ نیک بھی تھا, وہ قیامت کے دن تو وہ بھی جنت میں چلا گیا, اور اللہ تعالیٰ تو نے اپنے فضل سے مجھے بھی جنت نصیب فرما دی لیکن دنیا میں رزق جو تھا وہ کم تھا میرا. وہ کیا وجہ ہے, کیا سبب کیا ہے؟ وہ وہاں پہ یہ جو فرق ہے نا, وہاں پہ فرق یہ آتا ہے کہ جن کا رزق کم ہوگا وہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے. جن کا رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا 50,000 سال پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے ان لوگوں سے جن کا رزق کم ہوگا. فقراء اور مساکین امراء سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ باقی پورا عرصہ ان کا حساب کتاب ہوتا رہے گا. جو امراء ہیں ان کے پیسے کا کہاں پہ خرچ کیا, کدھر سے کمایا, کہاں پر خرچ کیا, کن کن چیزوں پر خرچ کیا,
جائز اور ناجائز چیزیں، ناجائز چیز تو کیوں خرچ کیا، کس وجہ سے خرچ کیا، تمام سوالات اللہ تعالیٰ وہاں پر پوچھیں گے. تو یہ ہے تنافس، یعنی دنیا میں تنافس کی بات ہے کہ دنیا کے معاملات میں تنافس نہیں کرنا. ویسے دین کے معاملات میں تو تنافس کا قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر خاص تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد کسی چیز کے اندر جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں. دو نیک اعمال ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے. اس حسد کو پھر علماء نے مختلف ایک ٹرم استعمال کی اس حسد کے لیے. اس کو علماء نے کہا کہ وہ غبطہ ہے، اس کو حسد نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ وہ غبطہ ہے. غبطہ کیا ہے؟ غبطہ یہ ہے کہ کسی کا نیک عمل جو ہے اس پہ تمنا کرنا کہ یہ نیک عمل میں بھی کروں، لیکن یہ تمنا ساتھ نہ ہو کہ وہ نیک عمل اس سے ختم ہو جائے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس بندے کو، وہ بندہ محروم ہو اس نعمت سے اور یہ نعمت مجھے ملے. یہ اصل میں حسد ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی فلانی نعمت ہے نا وہ میرے پاس ہونی چاہیے اور یہ فلانے بندے کے پاس کیوں ہے، یہ محروم ہو جائے اس نعمت سے. یہ حسد ہے. لیکن جو غبطہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ جو نعمت ہے کسی انسان کے پاس، وہ نعمت انسان تمنا کرے کہ میرے پاس بھی ہو لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ باقی رہے، وہ جو شخص ہے جو بھی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں. رجل آتاہ اللہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا، فسلط علی ہلکتہ فی الحق، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مال عطا کرنے پر اس کو مسلط کیا اس مال پر کہ وہ اس کو حق کی راہ میں خرچ کرے، یعنی وہ پھینکنا شروع کرے اپنا مال. اس بندے کے متعلق حسد جائز ہے. یہ کہنا کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح کر کے خرچ کروں. اور دوسرا آدمی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے حسد کرنا جائز ہے، وہ بندہ کون سا ہے؟ رجل آتاہ اللہ الحکمہ، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو، دانائی عطا کی ہو. اور اس سے حکمت سے مراد یہ ہے علم ہے، اور وہ پھر لوگوں کو وہ اس پر عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے بھی. یہ دو چیزیں ہیں جس میں یعنی حسد کرنا جائز ہے. اور وہی بات ہے یہ نیکی کے اعمال ہیں، یعنی اس میں تنافس ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ سبقت لے جانا ایک دوسرے میں. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، سبقت لے جاؤ الى مغفرۃ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، وجنۃ، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر کی ہے. ان چیزوں میں سبقت لے جانے کا جو ہے وہ اس کو بلکہ محمود سمجھا گیا، اس چیز کو اچھا سمجھا گیا کہ آپس میں مقابلہ کیا جائے اس چیز کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں خاص طور پر یہ چیز رہتی تھی، نیکی کے معاملے کے اندر ایک دوسرے میں سبقت کرتے تھے، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے. ہاں کچھ صحابہ تھے دنیا کے معاملے میں انہوں نے اس طرح دیکھا، وہ بھی ایک نیکی کے معاملے میں انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلانے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کیا اور بڑا صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ مال نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کے سلام پھیرنے کے بعد 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیح کہو، تمہارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکے گا نیکی میں. اور وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی تمہارے برابر نہیں پہنچ سکیں گے. تو ان کو جب اللہ نے مال دیا تم یہ والا عمل کر لو. پھر وہ لوگ صحابہ کرام شکایت لے کر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بات بتائی تھی، یہ تو ان کو بھی پتہ چل گئی ہے جن کو آپ نے مال دیا تھا، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کرتے ہیں یہ. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جتنا مال عطا کیا، اور یہ خیر ان کے دل میں اللہ نے ڈالی کہ ہم اس مال کو اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھیں بلکہ اس مال کو خیر کے راستے میں خرچ کریں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان بعد الظن اسم، جو بعض حصہ ہے گمان کا وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، اور وہ بہت بڑا پھر گناہ ہے. کیوں؟ یہ پھر اساس ہے، یہ پھر اصل ہوتی ہے لوگوں کے تعلقات خراب کرنے میں، لوگوں میں آپس میں لڑائی ہونے کے اندر. یہ جو گمان ہے ایک دوسرے کے متعلق، یہ اصل ہوتی ہے. جب بھی آپ پوچھیں گے نا کسی شخص کو کہ فلانا کام کس، آپ کو مختلف جواب ملے گا اس سے جو آپ کے دل میں گمان پیدا ہوا. شرمندگی ہوگی کہ میں نے کس کے متعلق کیوں گمان ہی کیوں کیا اس شخص کے بارے میں. اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ظن ہے، گمان کی ایک آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے وضاحت کی. فرماتے ہیں گمان کیا ہے؟ التخون، خیانت کرنا بہت بڑی چیز ہے. یعنی خیانت کیا ہے؟ کسی دل میں کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچنا، یہ خیانت ہے اس شخص کے متعلق. اور پھر وہی بات ہے، گمان حقوق العباد کے اندر آتا ہے. اللہ، یہ توبہ کافی نہیں ہوتی اس کے لیے. جب تک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے پاس بھیج کر اور وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اور اس دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے. آگے ابن کثیر فرماتے ہیں التخون والتہمۃ للأہل والاقارب وعامۃ الناس. لوگوں کے ساتھ کیا؟ خیانت کرنا اور تہمت، لوگوں پر تہمت لگانا. یہ کیا ہے؟ یہ گمان ہے. اصل میں یہ گمان کا نتیجہ ہوتا ہے. تو گمان کا جو نتیجہ ہے نا، اس کی ہی ایک طرح سے ڈیفینیشن اور تعریف ابن کثیر نے کی کہ یہ گمان یہ ہے. جب انسان اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں گمان لیتا ہے، گمان پیدا کرتا ہے، تو اس کے یہ دو نتیجے آتے ہیں. یا تو وہ خیانت کرتا ہے امانت کے اندر، کیونکہ جیسے ہی گمان پیدا ہوتا ہے نا انسان کے دل میں، یا تو انسان غیبت کرتا ہے، یا انسان اپنے بھائی کی کوئی خفیہ بات بتاتا ہے غصے کے اندر آ کر کے، یہ ایسا کرتا ہے میں بھی اب دیکھتا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خیانت کی. وہ خفیہ بات اس بھائی نے امانت کے طور، یہ جتنی بھی خفیہ باتیں ہوتی ہیں یہ امانت کے طور پر، کبھی بھی غصے کے اندر، دشمنی میں، کبھی بھی کسی بھائی کی بات، خفیہ بات جو اس نے آپ پر یقین کر کے بتائی ہو، وہ کبھی بھی آگے نہ بتائے. بڑی سخت پکڑ ہے اس بارے میں. بلکہ غالباً ابن کثیر نے فرمایا، یا ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ گمان غیبت سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے کبھی. اور یہ تمام مسائل کی جڑ جو ہے نا پھر یہ گمان ہی ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک قول آتا ہے، فرماتے ہیں لا تظنن بکلمۃ خرجت من اخیک المؤمن الا خیرا. کبھی بھی اپنے بھائی کے منہ سے، مومن بھائی کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ، اس کے بارے میں جب بھی کوئی گمان کرنا ہے تو خیر کا گمان کرنا، کبھی بھی برا گمان نہ کرنا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا. اور بات یہ ہے کہ تمہیں اس بات میں جو وہ گمان تمہارے دل میں پیدا ہوا، ہمیشہ ایک خیر کا پہلو ہمیشہ موجود ہوتا ہے کہ اچھا یار شاید اس وجہ سے کیا ہو. کہتے ہیں اس گمان کو اس خیر کے پہلو کی طرف لے جاؤ، خود بھی سکون سے رہو گے، دل کے اندر کینہ، بغض، غصہ نہیں پیدا ہوگا، اور وہ بندہ بھی ہے تمہارے شر سے سکون میں رہے گا. کیا ہوا؟ جڑ سے ختم کر دیا. کس چیز کو؟ دشمنی کو، غیبت کو، القاب زنی کو، اور ایک دوسرے کو اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھنا، کسی سے اچھا سمجھنا، تکبر کو جڑ سے ختم کر دیا یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے. جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات سنیں، ہمیشہ اس کو خیر کی طرف لے کے جائے، یہاں تک کہ آپ کو کوئی واضح دلیل ملے کہ اس بندے نے یہ بات کسی بری وجہ سے یا کوئی میری غیبت کرتے ہوئے یا کسی بھی طرح کچھ بھی کیا. یہ والی چیزیں ہیں، یہ والے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری عبادات کے اندر لذت ختم ہو چکی ہے. اور جب لذت ختم ہوتی ہے تو ہماری توجہ ان عبادات کے اندر ختم ہو جاتی ہے. ان عبادات کو کرنا پسند، ہمارے دل کے اندر وہ چاہت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ عبادت کریں، وہ چاہت جس کا ہم صحابہ کرام سے سنا کرتے تھے کہ بیٹھے رہے گھر میں بیٹھتے، اور دل جو تھا
وہ واپس مسجد کی طرف کھینچا سوچتا ہوں کہ کس طرح وہ کھینچا جاتا تھا، سمجھ نہیں آتی. یہ والے اعمال تھے، ان اعمال سے وہ دور رکھتے تھے اپنے آپ کو. یہ اسباب ہے، پہلے شروع کے اسباب ہیں. تمام چیزوں، تمام نیک اعمال کی قربت کے، ان سے دور رہیں، نیک اعمال سے قریب رہیں گے، ان سے قریب رہیں گے، نیک اعمال سے دور رہیں گے. اور یہ جتنی بھی آیات ہیں حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے. جب تک آپ نے اس طرح کے کسی عمل کو کیا، تب آپ کی مغفرت یا آپ کی بخشش تب تک نہیں ہوگی جب تک اس شخص سے آپ نے معافی نہ مانگی ہو. سلف نے ایک راستہ بیان کیا ہے غیبت میں، انشاءاللہ اس چیز کا میں تذکرہ کرتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو، یعنی ٹو نہ لگاؤ، لوگوں کے عیب جو ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. اس چیز کے اندر ایک ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ امیر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے بارے میں تجسس کرے، اپنی رعایا کے متعلق وہ تجسس کرے، الا یہ کہ اس کو ایک کوئی واضح دلیل ملے کہ کوئی شخص امن کے خلاف جا رہا ہے، کوئی شخص کوئی خطرناک کام کرنے جا رہا ہے، کوئی جرم کرنے جا رہا ہے، تب پھر جو ہے وہ تجسس کرے اور اس چیز کے متعلق جو ہے وہ بحث کرے اور اس چیز کو ڈھونڈے اور اس شخص کو پکڑنے کے لیے یہ معاملہ ہوگا. لیکن عام تجسس اور عام گمان امیر کے لیے بھی منع فرما دیا گیا کہ ایک امیر جو ہے، جو حاکم ہے، وہ بھی گمان نہ کرے، اپنا سکون خود برباد ہوگا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی کوئی غیبت کرے تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت، بالکل بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی بالکل غیبت نہ کرو. غیبت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ کیا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا تذکرہ کرنا اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس چیز کے بابت جو اس شخص کو ناپسند ہو، یعنی وہ اس تذکرے کو سنے تو اس کو ناپسند ہو، ناگوار گزرے. ذکرک اخاک بما یکرہ. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وَإِن كَانَ فِيهِ، اور اگر اس میں ہوا تو، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنی طرف سے تفصیل دے دی. آپ نے فرمایا إِن كَانَ فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، اگر وہ اس میں ہے تو نے اس کی غیبت کی، یعنی وہ عیب اگر اس کے اندر موجود ہے تو نے اس کی غیبت کر دی. کسی چیز کا بھی تذکرہ کیا، کسی شخص کے، اچھا جی فلانا تو ایسا ہے، خیال رکھیں کہ میری یہ بات کہیں اس کو بری تو نہیں لگے گی، اگر بری لگے گی وہیں پر اپنی زبان کو روک لیں، سمجھ لیں میں غیبت کرنے جا رہا ہوں. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں نہیں ہے فقد اتہمتہ، تو نے اس پہ تہمت لگا دی، یعنی ناحق تو نے ایک بات اس پر کہی جس پر کوئی بھی حکم اس پہ لگ سکتا ہے. ایک جھوٹی بات تو نے اس کی طرف منسوب کی اور اس جھوٹی بات کے سبب کچھ بھی اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے. اس لیے ولا یغتب، اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی یہاں پر کہ غیبت کی مثال کیا ہے. غیبت کی مثال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم، یہاں پر سوالیہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. ایحب، کیا پسند ہے. سوال یہاں پر اس لیے کیا کہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ کتنی اہم ہے. تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ غافل نہ ہوں، یا وہ ان کا ذہن جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اچھا جی یہ سوال آیا، کس چیز کا سوال آیا، کہیں آپ سے ہم سے تو نہیں کرنے لگے کوئی بات. تو وہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم، کیا پسند ہے، احدکم، تم میں سے ایک کو، ان یأکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے. کس حالت میں؟ میتن، حالت یہ ہے کہ وہ مرا ہوا ہے. فکرہتموہ، تو وہ اس چیز کو تم لوگ ناپسند کرو گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے سب سے قریب رشتے کا ایک طرح سے تذکرہ کیا انسان کے، جو انسان کی، جس میں انسان کی مدد لینا، انسان کا جھکنا وہ اس رشتے کی طرف ہے. وہ کیا رشتہ ہے؟ بھائی کا رشتہ.
جس سے جتنی بھی انسان کی دشمنی ہو، انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اچھا یار اس کو کوئی نقصان پہنچے. یا مر جانے کے بعد اگر دنیا میں زندگی میں اگر کوئی انسان یہ تمنا کرتا بھی ہے دشمنی کی وجہ سے، لیکن جب وہ شخص مر جاتا ہے نا تو انسان جس کی دشمنی تھی نا اس کو خود دکھ ہوتا ہے. وہ کبھی اس کے بارے میں اس کے مر جانے کے بعد کبھی کوئی بری تمنا نہیں کرے گا اس کے متعلق. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مثال پیش کی جو ایک طرح سے ناممکن سی تھی. کیا پسند ہے تم میں سے ایک کو کہ وہ کسی اپنے بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ میتن فکرہتموہ، تو تم لوگ اس کو ناپسند نہ کرو گے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. رحیم، رحم کرنے والا ہے، یعنی جو اعمال ماضی میں ہوئے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور پھر عزم کرو کہ میں آئندہ یہ عمل نہیں کروں گا. اور اگر عزم کے بعد آئندہ وہ عمل ہو جائے تو امید نہیں چھوڑنی اللہ تعالیٰ سے، پھر توبہ کریں اسی عزم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کروں گا. شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے تیسری بار ہوا، چوتھی بار ہوتا گیا، توبہ کرتے جائیں. جتنی بار وہ عمل آپ سے ہوا اتنی بار توبہ کرتے جائیں. اور یہی ہے وہ بات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ، اور وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا، اور وہ پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے یعلم ان لہ ربا یغفر ذنبہ، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ معاف فرمائے گا. 3 سے 4 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ جو بھی کرے میں اس کو معاف کر دوں گا. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ اس وجہ سے کہ یہ تو بار بار توبہ کری جا رہا ہے، ہر گناہ پہ توبہ کر لیتا ہے. اصل مقصود جو ہے وہ ہے ہی توبہ. انسان کا تو نفس ویسے ہی کمزور بنایا گیا ہے اور انسان کی طبیعت کو گناہ پر رکھا گیا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ فرشتہ بنایا ہی نہیں گیا. اگر وہ صفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں فرشتے بنا دیتے، لیکن ایک اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اس اختیار کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا. اصل جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو لائے. تم لوگ اگر گناہ نہ کرو، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر کے ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں گے اور اس کے بعد توبہ کریں گے. توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. توبہ ایک طرح سے یہ احساس ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ میرے بندے کو یہ احساس ہے کہ میرا رب ہے، ایک معبود ہے جس کی طرف میں نے لوٹنا ہے. اس لیے توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اسی طرح ایک سلف میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن الحسین، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آتا ہے، انہوں نے فرمایا اذکر اخاک اذا غاب عنک بما تحب، اگر کسی بھائی کا تذکرہ کرنا ہے تو ایسے تذکرہ کرو، اگر وہ موجود نہیں ہے تو ایسے تذکرہ کرو جو تمہیں پسند ہو. بما تحب ان یذکرک بہ، وہ اس چیز کا تذکرہ کرو جس چیز کا تم پسند کرتے ہو کہ میری غیر موجودگی میں تذکرہ کیا جائے. وَدَعْ عَنْهُ، اور وہ چیز چھوڑ دے اس بندے سے جس چیز کو، وہ چیز نہ کہے اس بندے کے بارے میں جس چیز کے متعلق تمہیں یہ پسند ہو کہ میرے بارے میں نہ کہی جائے. میری عدم موجودگی میں جو چیز آپ کو پسند ہے نا کہ میرے بارے میں کہی جائے وہ اپنے بھائی کے بارے میں کہیں، اور جو آپ کو پسند ہے میرے بارے میں میری غیر موجودگی میں نہ کہی جائے اس چیز سے دور ہو جائے. اسی طرح ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرے ہوئے جانور کے پاس سے گزرے
اور انہوں نے اس مرے ہوئے جانور کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور کہا کہ اس مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا لینا یہاں تک کہ آپ بھر جائیں، بھوک بالکل ختم ہو جائے، وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ ایک دفعہ کسی اپنے بھائی کی غیبت کریں۔ ابو داود کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھائی نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یا جس بھائی نے اپنے بھائی کو کھایا، اس طرح کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کھلائیں گے۔ اور اس کے اون المعبود جو مؤلف ہیں اون المعبود کے، انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یا شرح بیان کرتے ہوئے لکھا کہ کسی بھائی کا گوشت کھانا یا کسی بھائی کو کھانے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد غیبت ہے۔ جس کی غیبت کی، قیامت کے دن اس کا جہنم کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ۔ تو یہ وہ عادات ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بڑی سختی سے شریعت نے منع کیا، اور غیبت تو خاص طور پہ جڑ ہے ان بہت سارے مسائل کی جڑ ہے، اور اس پر اتنی شدید وعید ہونے کے باوجود لوگوں کا ان چیزوں سے دور ہونا بہت کم ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ حکمت اور مصلحت کے دائرے کے اندر، یا حکمت اور مصلحت کو ایک اپنے لیے ڈھال بنا کر لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی میں تو مصلحتاً بات کر رہا ہوں، میں تو کسی کے شر سے باخبر کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کسی کے شر سے باخبر کوئی عالم کرتا ہے، کوئی نبی کرتا ہے، ہر عام آدمی نہیں کرتا۔ اگر اس چیز کو ڈھال بنا کر اپنے شر اور مصلحت کو اپنے لیے ڈھال بنا کر بات کرنا شروع کی، تو پھر تو غیبت سے منع کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہوگا، کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے اللہ نے پھر منع کی۔ ہر بندہ یہ کہہ کے غیبت کر لے گا کہ جی میں نے مصلحتاً بات کی ہے، میں نے اصلاح کے لیے بات کی ہے۔ تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء نے اگر غیبت جائز قرار دی تو وہ قرار دی۔ ایک یہ ہے ظالم کا ظلم بیان کرنا قاضی کے سامنے، وہ بالکل جائز ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی ہے کہ فعلاً ایک عالم کا یا ایک قاضی کا مصلحتاً کسی کے متعلق کوئی بات کہنا یا کسی کے شر سے روکنا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس تھی غالباً، ان کو ایک آدمی تھا، اس کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس اخو العشیرہ، بہت ہی برا آدمی اپنی قوم کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اس آدمی کو اپنے پاس آنے کے لیے۔ تو عالم اور مصلح اور دین کی دعوت دینے والا، اس کے لیے یہ بات جو ہے نا جائز ہے کہ وہ باخبر کرنے کے لیے کسی کے شر سے یا کسی کے فساد سے خبردار کرنے کے لیے وہ کسی کے متعلق بات کرے، کیونکہ ایک عالم اگر بات کرے گا نا، وہ بات کر کے خاموش ہو جائے گا، بات کر کے وہ اس کو طول نہیں دے گا کہ اس پر پھر آگے اور بات ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس طرح اور اس طرح۔ عالم بات کرے گا، سمجھائے گا، سمجھا کے آگے چل پڑے گا۔ اور تیسری چیز تیسری قسم جس میں علماء نے لوگوں کے متعلق بات کرنے کی اجازت دی، وہ ہے محدثین کا علم جرح تعدیل کے متعلق بات کرنا، یعنی جو احادیث ہیں اس کے اندر جو اسناد ہوتی ہے، سند جو ہوتی ہے حدیث سے پہلے، اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کے متعلق بات کرنا کہ کیا وہ ٹھیک تھے یا فاسق تھے، فاجر تھے، ان کی حدیث قبول کی جائے گی، کس کی قبول کی جائے گی، کس کی رد کی جائے گی، کون بندہ جھوٹ بول لیا کرتا تھا، کون بالکل بھی نہیں جھوٹ بولتا تھا، کون کوئی کسی بات کو چھپا لیا کرتا تھا، کون سا ایسا آدمی تھا جو بالکل کسی بات کو چھپاتا نہیں تھا۔ اس چیز کا تذکرہ کرنا اور لوگوں کو بتا دینا کہ اچھا جی فلانا آدمی تو یہ بات کرتا تھا، اس لیے اس کی حدیث سے پرہیز کریں، اس کی حدیث جو ہے وہ نہ لیں۔ وہی حدیث اسی کے طبقے کا یا اسی کے جنریشن کا ایک اور عالم تھا، وہ حدیث اس بندے سے لے لیں۔ تو اس طرح کی بات کرنا جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے، یہ اس کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر لوگوں کے متعلق کوئی غیبت یا کوئی ایسی بات ہے، اس کے علماء نے اجازت دی، اور یہ وہی بات ہے کہ اس کے اہل کریں گے یہ کام۔ جرح تعدیل لوگوں کے متعلق جو احادیث ہیں وہ احادیث کے علماء بات کریں گے۔ کسی کے شر سے باخبر کرنا ہے، کسی کے فساد سے باخبر کرنا ہے، تو یہ ایک حکیم شخص، ایک دانا شخص یا ایک عالم شخص کرے گا، یا خاندان کا کوئی بڑا آدمی کرے گا۔
خاندان کا بڑا آدمی کر کے خاموش ہو جائے گا، وہ باقی اپنے دوسرے معاملات میں پڑ جائے گا، یا دوسرے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے ان کے مسائل ہیں، ان کو چھوٹے لوگ کیا کریں گے، وہ بات کریں گے اور اس کو پھر ڈسکس کریں گے. اس کی ایک لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے اس کا، آپس میں ایک مجلس میں بیٹھ کے ایک شخص کے بارے میں بات کرنے کا. وہ چیز ایک خاندان کا اگر بڑا آدمی کرے گا تو وہ چیز نہیں ہوگی اس مجلس کے اندر. اور ظالم کا جو جج ہے اس کو مظلوم کا ظالم کے متعلق بتانا کہ اس نے میرے ساتھ یہ اور یہ اور یہ اور اس طرح کیا ہے اور میرے پاس دلائل ہیں اور یہ دلائل ہیں تو مجھے میرا حق دلایا جائے. اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کا کسی کا شر ہے، کچھ مسئلہ ہے، کسی عالم کے ذریعے کسی کو نصیحت دلوا دیں یا خود نہ بات کرتے پھریں اس کے بارے میں. آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس. اب یہ آداب اور یہ جو معاملات ہیں ان کو آپ اللہ تعالیٰ ایک یعنی اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ آگے کچھ اور مختلف باتیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرنا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، خلقناکم پیدا کیا تم کو، من ذکر و انثی، کس سے؟ ذکر اور انثی سے، مرد اور عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا. وجعلناکم، اور پھر ہم نے بنایا تمہیں، شعوباً، قومیں، وقبائل، اور قبائل. کس وجہ سے بنایا ہم نے؟ لتعارفوا، تاکہ تم لوگوں کی معرفت ہو سکے ایک دوسرے کے لیے. کون عدوی ہے، کون تمیمی ہے، کون تیمی ہے، کون ہاشمی ہے. یہ کس لیے بنایا؟ یہ فخر کے لیے بنایا گیا؟ نہیں، یہ فخر کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ صرف جاننے کے لیے بنایا گیا. کون کیسا ہے، کون کس کا تعلق کس چیز سے ہے، اس کی معرفت ہو، وہ پہچانا جائے، اس کی پہچان ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نسب پہ فخر نہیں کیا تھا کہ جی میں بنی ہاشم سے ہوں اور میرا فلانا اور میرا فلانا اور یہ اور یہ. تو اس لیے نسب پر، لیکن یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس چیز کے اندر امت پڑے گی، نسب، یہ چیز امت کے اندر یہ عادت نہیں جائے گی. اپنے انساب پر، اپنے نسب پر فخر کرنا، یہ عادت امت کے اندر سے نہیں جائے گی. وہ چیز نظر آتی ہے اپنی قوم اور یا اپنے قبیلے یا اپنے خاندان کا نام لے کر فخر کرنا اس چیز کا. واضح طور پہ یہاں پر جو ہے اس کا کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم لوگ جانے جاؤ، پہچانے جاؤ. صحابہ کرام نے بھی کبھی اپنے انساب پر فخر نہیں کیا تھا. جب فخر ہونا شروع ہوا، جیسے ہی فخر ہونا شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو روک دیا کہ جی میں خزرج کا ہوں اور میں اوس کا ہوں اور میں فلانے کا ہوں، اور آپس میں لڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روک دیا، میں تم لوگوں کے درمیان ہوں اور ابھی لڑ رہے ہو تم لوگ اس چیز پر. یہ جہالت کے اعمال ابھی تک تم لوگوں کے اندر موجود ہیں. روک دیا سختی سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شعوب، پوری شعب، پوری قوم کو کہتے ہیں. شعب ایک بڑا لفظ ہے، عام لفظ ہے، اور قبائل جو ہیں، قبیلہ، یہ ایک تھوڑا سا خاص لفظ ہے. قبائل شعوب کے اندر مختلف ہوتے ہیں. قبیلہ جو ہے معروف ہے، کسی کا ہم اس کو یہ کہہ لیجئیں کہ کوئی خاندان کہہ لیں، خاندان کہہ سکتے ہیں اس کو، قبیلے کو، یا کوئی ایک چین لائن ہو اس کو ہم قبیلہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اور تھوڑے سے دوسری بھی، عربی کے اندر خاص طور پہ دوسری شاخیں قبیلے کے نیچے بھی اور کافی ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شعوباً و قبائل، یعنی تم لوگوں کو کسی ممالک کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ، اور تم لوگوں کو قبائل کے اندر تقسیم کیا. کس وجہ سے تقسیم کیا؟ لتعارفوا، تاکہ معرفت ہو سکے. اور یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم لوگ کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو، کسی کو بڑا نہ سمجھو کسی دوسرے سے کہ جی اچھا وہ تو فلانے سے ہے اور وہ تو زیادہ اچھا ہے. بہتری اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، اس کا پیمانہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم، تم لوگوں میں سے سب سے بہتر، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتقاکم، تقوی والا ہے. سب سے زیادہ تقوی والا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر شخص ہے. جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنے بہتر اور اتنے عزیز اور اتنے اکرم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ ہوں گے. پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ کوئی شخص کتنا اچھا ہے. اچھے ہونے کا یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہونے کا پیمانہ تقوی ہے. ہم بھی اگر وہ پیمانہ بنا لیں تو دیکھیں کس طرح لوگوں کے درمیان محبت کس طرح برقرار رہے اگر تقوی کو پیمانہ بنا لیا جائے.
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला है, खबीरुन बाखबर है, खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा और जो सुना अल्लाह ताला उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़द क़ुल्त मा क़ुल्त इन सवाबन फ़मिनल्लाह व इन ख़ताअन फ़मिन्नी वश्शैतानु अस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वत्थल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनज़्ज़ुनूबि वलख़ताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यज़ु मिनद-दनस। अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्नह वअዒज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि वमिन अज़ाबिन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।